السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ 21 اپریل کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی الیکشن، اس میں سے بات کر رہے ہیں جو جن حلقوں کے اوپر ایم پی اے کے بھی یا جو بھی ایم این اے کے حلقہ ہے اس کے اوپر جہاں جہاں پر بات الیکشن کی اب ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا انالیسس بتا رہا ہوں میں وہاں پر کیا کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے۔ اس ولاگ کے اندر ہم بات کریں گے پی پی 22 کی۔ یہ چکوال کا حلقہ ہے، چکوال کم تلہ گنگ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا۔ دیکھیں چکوال جو ہے یہ پہلے ایک ضلع تھا اور تحصیل جو تھی اس کی تلہ گنگ تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے آخری ٹائم کے اوپر 3 4 5 نئے ڈسٹرکٹ جب بنائے گئے تو تلہ گنگ کو بھی ایک علیحدہ ڈسٹرکٹ کے طور کے اوپر یہاں پر بنایا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر پرویز الہی صاحب کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ پرویز الہی صاحب نے اس کو بھی ایک ضلع کا درجہ دے دیا۔ تو الیکشن کے حوالے سے جب وہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے تو اس کو بہرحال اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ آبادی جس کے اوپر پوری آ رہی ہو۔ تو یہ جو حلقہ ہے پی پی 22، اس میں تلہ گنگ تحصیل اور چکوال تحصیل کے ایریا جو ہے دونوں مکس ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تلہ گنگ یا چکوال کم تلہ گنگ۔ تو یہ جو سیٹ ہے اس کے تھوڑا آپ کو ایریا بتا دیتا ہوں۔ یہ میونسپل کمیٹی جو ہے کلر کہار وہ اس کے اندر آتی ہے۔ پٹوار سرکل جو ہے بوچھل کلاں یہ بھی اس حلقے کے اندر آتا ہے۔ بلکسر قانون گوئی، اس کے بعد نیلا قانون گوئی اور آخر میں ایک میونسپل کمیٹی تلہ گنگ۔ یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر یہ پی پی 22 جو ہے وہ اس دفعہ وہاں پر الیکشن ہوگا۔ 2024 کا جب یہاں پر الیکشن ہوا تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر غلام عباس اور پاکستان تحریک انصاف کے جناب نثار احمد کے درمیان جہاں پر مقابلہ ہوا تھا۔ غلام چودھری غلام عباس صاحب جو ہے یہ بڑے سیزنل پولیٹیشین ہیں، بڑے کافی دفعہ یہ ایم پی ایم این اے رہ چکے ہیں۔ یہ ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے تلہ گنگ والی سیٹ پہ، یہاں پر وہ ایم پی اے کا بھی اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو اب جو ہے اس سیٹ کے اوپر کیونکہ سردار غلام عباس صاحب ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، ان کو یہاں پر جو ہے وہ جیت ملی ہے، بہرحال جس بھی حوالے سے ملی ہے، تو اس لیے اب یہاں پر جو ہے وہ ایم پی اے کا انہوں نے سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ کر دی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس دفعہ دوبارہ سے نثار احمد جو ہے اس کو ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے دوبارہ سے۔ اس سیٹ کے اوپر تھوڑا میں آپ کو الیکشن رزلٹ بتا دوں۔ سردار غلام عباس صاحب نے یہاں پر 61,700 ووٹ لیے ہیں، یہاں پر نثار احمد نے 54,000 ووٹ لیے تھے، اور یہاں پر جماعت اسلامی کے محمد طاہر ملک نے تقریباً 9300 یہاں پر ووٹ لیے تھے۔ دیکھیں تلہ گنگ اور چکوال یہ میں پورا کا پورا ہم یہ جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس کی پوری کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر جتنی بھی سیٹیں ہیں وہاں پر ٹو بی فرینک یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں۔ تلہ گنگ والی سیٹ چودھری ایاز امیر صاحب جیتے ہیں، یہاں پر رومان احمد جو ہے وہ آرام سے جیت گئے تھے ایم این اے کی سیٹ بھی، اور یہ ایم پی اے کی سیٹ بھی وہ جیتے ہیں۔ یہاں پر سردار غلام عباس کو جو ہے وہ کیونکہ یہ 12 نون لیگ کے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہے، تو جس طرح سے پورے ملک کے اندر جس طرح سے چیزوں کو تبدیل کیا گیا۔ اچھا اس دفعہ دھاندلی جو ہے وہ نئے انداز میں ہوئی، اس کو خیر میں دھاندلی بھی نہیں کہتا۔ وہ کیا ہوا جی، الیکشن بالکل ٹھیک رہا، موریں بھی بالکل ٹھیک لگی، لیکن کیا ہوا آخر میں جا کر وہ 20 روپے کی پینسل کے ساتھ 1 کو 9 بنا دیا گیا، 5 کو 0 بنا دیا گیا، 8 کو 2 بنا گیا، 2 گیا 8 بنا دیا گیا، 81 کو 981 بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آر او صاحب نے کہا چلو بھائی زیادہ لوگوں کو اس دھاندلی کے اندر انوالو کرنے سے آپ کا وہ پردہ جو ہے وہ چاک ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 1 یا 2 بندے بیٹھ کر ہی اس کو آپس میں کر لیں، تو ان کو مینیج جو ہے زیادہ بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں جی، تو اگر دھاندلی کرنی تھی تو وہاں پر کیوں نہیں ہوئی دھاندلی، یہاں پر ایسے کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیں وہاں پر ہر کسی کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ اسٹرینتھ زیادہ تھی، تو ظاہر ہے جو لوگ وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر جا کے بیٹھے ہوتے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہو سکتے تھے۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو آپ ایک حلقے کے ایم این اے کا حلقہ ہے 300 350 جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں آپ ان کو جو ہے وہ کریں، جس کو کہتے ہیں نا کہ مینیج کر لیں۔
تو بہتر یہ تھا کہ آپ ایک ہی آرو کو مینج کر لیں، اور وہ انہوں نے کیا ہے، وہ کیونکہ پھر سرکار کے نوکر تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جس طرح سے گھٹیا پن اس حوالے سے دکھایا ہے یہ آرو والا الیکشن کرا کر، باقی تو پولیٹیکلی ہو جتنے بھی باتیں، یہ ایڈمنسٹریشن والا جو معاملہ تھا، بھی آپ ایڈمنسٹریشن سے کیسے الیکشن کرا سکتے ہیں؟ وہ سرکار کا ہی نوکر ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہی سرکار کل حکومت میں آ رہی ہے، یہ جو ہمیں کہہ رہی ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جو حشر ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر جہاں پر زرتاج گل وزیر صاحبہ جیتی ہیں، جس آرو نے زرتاج گل وزیر کو ایگزیکٹ جو رزلٹ آیا وہ جب دیا ہے، وہ او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، اور اس کو بس پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے اوپر بھی دباؤ تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے رات کو ہی وہاں پر آرو کو سائن کر کے دے کے وہ چلا گیا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے یہاں پر رزلٹ تبدیل نہیں کیے، نہیں کرنے۔ یہی حال لیا کے اندر بھی ہوا ہے، لیا کے آرو نے بھی کہا ہے کہ ہم تبدیل نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے جی وہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے کیوں کردار نہیں کیا، فوج نے یہاں پر کیوں کیا؟ لیکن لوگ بہرحال ایک ملک ہے، اس کے اندر جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے 2 نمبر لوگ پائے جاتے ہوں، کچھ لوگ بہتر بھی ہوتے ہیں، وہ اس کی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمانداری، وہ کسی اور وجہ سے بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ہم نے نہیں کرنا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج نے کہا کہ نہیں بھی آپ ایسے کہتے ہیں کہ آپ پورا کا پورا جو ہے ملک جیت جائے، ٹھیک ہے، وہ خیر بےمانی تو بےمانی ہے، 1 سیٹ کی بھی اور 266 سیٹوں کو بھی۔ تو اس لیے یہاں چکوال کے اندر بھی سیم یہی مسئلہ ہوا، جہاں پورے کے پوری سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو لوگ جیتے ہیں، اس کو 2 نمبری کر کے یہاں پر جتایا گیا ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ اب اس سیٹ کے اوپر جب دوبارہ الیکشن ہوگا، اگر اب یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، چاہے گورنمنٹ اچھا پہلے بھی ان کی تھی، وفاقی بھی ان کی بیٹھی ہوئی تھی، کاکڑ صاحب اور نقوی صاحب، تو اب تو یہ راز ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے بندے تھے اور کیا ہے کیسے ہیں۔ وہ اس حکومت کے باوجود یہ ہارے ہیں، یہ اب بھی یہ ہاریں گے، کیونکہ وہ ابھی تک عمران صاحب کا کرزما جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ کریز ختم نہیں ہوا ابھی تک عمران خان صاحب کا، تو وہ اب بھی یہاں پر لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ اب لوگوں کو زیادہ غصہ ہے، میرا اپنا ایک انالیسس یہ ہے کہ لوگوں کو اب ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، جنہوں نے 2024 کے 8 فروری کو ووٹ ڈالا، جو 15-20 ہزار 30 ہزار جیسے حلقے میں ڈالا گیا، اب وہ بھی ان میں سے 8-10 ہزار ووٹ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے انہوں نے بےمانی کی ہے۔ تو لوگ جو عام بندہ ہے وہ کسی بھی دیکھیں، یاد رکھیں، عام بندہ چاہے کسی کو کچھ کہے یا نہ کرے، دل میں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اگر بےمانی نہیں کر رہا تو میں کسی ایسے بندے کو کیوں ووٹ دوں جس نے مجھے پتا ہے کہ 2 نمبری کی ہے۔ تو اس بات کا اس الیکشن کے اندر آپ ریئیکشن دیکھیں گے، اگر آرو نے دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں ڈرامے بازی نہیں کی، گھٹیا پن پر نہ آئے لوگ، ٹھیک ہے، وہ اس دفعہ پتہ نہیں آرو کون بنتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن والے یا عدالت والے کوئی بھی بن جائے، اگر ان کو بہرحال کسی بھی حوالے سے انفلوئنس نہیں کیا گیا تو آپ دیکھیں گے پچھلے طرح سے پچھلے الیکشن 2008 فروری کے والے الیکشن جو ہے اس سے بھی نون لیگ کو کم ووٹ پڑے گے، کیونکہ لوگوں کے اندر اب یہ ریئیکشن ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ جن لوگوں نے دیا ان کو پتا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں۔ اگر ایک آرو بیٹھا ہے ایک جگہ کے اوپر، وہ کہتا ہے جی بس ایسے بات ہوتی رہی ہے، ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر وہاں پر پورا دیہات جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے سیاست کے اندر، وہ الیکشن کمپین کر رہا ہوتا ہے، وہ رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے کے سیاسی طور کے اوپر دشمن ہوتے ہیں، تو ہر کسی کو پتا ہے کہ کتنے بےمانی کی ہے، کتنی ایمانداری کی ہے۔ تو اب کے بعد میرا اپنا یہ انالیسس ہے، نون لیگ کو اور پی ٹی ایم یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو پچھلی دفعہ سے زیادہ مار پڑے گی اور یہ زیادہ ووٹ سے ہارے گی۔ یہ انالیسس ہے میرا، میں کو خبر نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے اب غلط بھی ہو جائے، بہت ساری جگہوں پہ میں غلط ہوا بھی ہوں، لیکن بہرحال صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی، دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔